السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے۔ اگر آپ کو سن کر مزہ آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ صرف 18 آدمیوں نے ایک بہت بڑی حکومت کی راجدھانی پر قبضہ کر لیا ہو؟ دوستو، صرف 18 آدمی کیسے ایک حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، ایک ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں یا ایک علاقے پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے اور کسی دوسرے ملک میں شاید ہی اس کی نظیر مل سکے۔ یہ واقعہ محمد بن بختیار خلجی کا کارنامہ ہے، جو ہندوستان کے پہلے بادشاہ قطب الدین ایبک کا ایک سردار تھا۔ محمد بن بختیار کے کارناموں اور افسانوں سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ ایک معمولی آدمی تھا۔ پہلے اس نے غزنی میں سپاہی بھرتی ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ پھر دہلی پہنچا، یہاں بھی اسے کوئی جگہ نہ مل سکی تو بدایوں کی طرف چلا گیا۔ اسلامی حکومت کی مشرقی سرحد پر تھوڑی سی زمین اسے مل گئی اور اس نے اپنے طور پر کچھ سوار بھرتی کر لیے۔ 1197 میں 2000 سواروں کو لے کر حلہ بول دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں پورے علاقے پر قابض ہو گیا۔ قطب الدین اس زمانے میں بادشاہ نہ تھا بلکہ سلطان محمد غوری کی جانب سے نائب السلطنت تھا۔ اسے جب محمد بن بختیار کے اس کارنامے کا علم ہوا تو اعلیٰ درجے کا خلعت عطا کیا اور اس کو فتح کیا ہوا علاقے کا حاکم بنا دیا۔ اب محمد بن بختیار کو اپنی مردانگی اور کاردانی کے جوہر دکھانے کا پورا موقع مل گیا۔ اس نے ایک فوج تیار کی اور بنگال کے راجہ رے لکشمن سین کی راجدھانی ندیاں کا رخ کیا۔ اس کی شہرت پہلے ہی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ نکلا تو اس تیزی سے نکلا کہ ساری فوج پیچھے رہ گئی، صرف 18 آدمی ساتھ تھے۔ اسی طرح وہ شہر میں راجہ کے قلعے کے دروازے مینم پہنچ گیا اور اس نے قلعے کے دروازے پر پہنچ کر حملہ کر دیا۔ اس نے پہنچتے ہی پہرے داروں پر حملہ کر دیا اور اپنی پیچھے والی فوج کا انتظار نہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ ساتھیوں کی تھوڑی تعداد کا خیال کوئی نہ کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ پیچھے ایک بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ بے بکانہ لڑ رہا ہے۔ اس کا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ راجہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ باہر سے لوگوں کے شور اور قتل و غارت کی آوازوں کا اس نے شور سنا۔ لوگوں کی چیخ و پکار کان تک پہنچی تو بادشاہ حواس باختہ ہو گیا اور ننگے پاؤں بھاگا اور سنار گاؤں میں پہنچ کر دم لیا، جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا اور اب بھی خاص مشہور ہے۔ ڈھاکہ سے کوئی 13 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سنار نامی گاؤں اب بھی موجود ہے۔ پہلے قدم پر شکست کے بعد راجہ کے لیے کہیں رہ جم کر لڑنے میں کیا صورت تھی؟ تھوڑے ہی دنوں میں محمد بن بختیار پہاڑ کی طرح پورے بنگال پر قابض ہو گیا اور اپنے کارناموں کی ایسی داستان چھوڑ گیا جو اس دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جو بڑے آدمیوں میں سے بہت تھوڑے سار انجام دے سکے۔ صرف 18 آدمیوں کے ساتھ اسی طرح اس نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی محمد بن بختیار کی کہانی کہ کس طرح اس نے 18 آدمیوں کے ساتھ پورے بنگال، جو اس وقت ایک ملک کی صورت میں تھا، قبضہ کر لیا، اور ایسے کارنامے بہت کم لوگ سر انجام